آج ہم ایک ایسی کتاب کی بات کرنے والے ہیں جس نے لفظی معنوں میں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالیں۔ کتاب کا نام ہے سوچیں اور امیر بنیں۔ لیکن یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ نیپولین ہل کی 25 سالہ محنت کا نتیجہ ہے، جس میں انہوں نے امریکہ کے 500 سے زیادہ کامیاب ترین لوگوں کے رازوں کو سمجھا اور انہیں ایک زبردست فارمولے میں ڈھال دیا۔ اچھا، ایک سوال ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دولت کا اصل راز آپ کے بینک بیلنس یا بٹوے میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے خیالات میں ہو؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا، لیکن یہی وہ ایک بنیادی اور سچ پوچھے تو انقلابی آئیڈیا ہے جس پر یہ پوری کتاب کھڑی ہے، اور یہ آپ کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو وہ راز ہے کیا؟ یہ راز دراصل اس وقت کے عظیم صنعت کار اینڈریو کارنیگی نے نیپولین ہل کو بتایا تھا، اور وہ راز صرف 3 الفاظ میں ہے: خیالات حقیقت بنتے ہیں۔ اب یہ کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر بڑی کامیابی، ہر ایجاد اور ہر کمائی ہوئی دولت کی شروعات کہیں اور سے نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک خیال سے ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ خیالات میں طاقت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس طاقت کو استعمال کیسے کریں؟ اس کا پہلا قدم ہے شدید خواہش، اور یہاں خواہش سے مراد کوئی عام سی آرزو نہیں ہے جیسے کاش میرے پاس پیسے ہوتے، نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے ایک ایسی جلتی ہوئی شدید خواہش کی جو آپ کے پورے وجود پر حاوی ہو جائے۔ تو یہ شدید خواہش ہے کیا؟ یوں سمجھیں کہ یہ ایک جنون ہے، ایک ایسی آگ جو آپ کے ذہن میں ہر وقت جلتی رہے۔ یہ آپ کو ایک بالکل واضح، کلیئر کٹ مقصد دیتی ہے، ایک ایسی منزل جس کے آگے سب کچھ بے معنی لگنے لگے۔ دراصل یہی وہ چنگاری ہے جو کامیابی کے پورے انجن کو سٹارٹ کرتی ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال کتاب میں دی گئی ہے ایڈون سی بارنس کی۔ اس شخص کی بس ایک ہی دھن تھی کہ اسے عظیم موجد تھامس ایڈیسن کے لیے کام نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کا بزنس پارٹنر بننا ہے۔ سوچیں، وہ بالکل خالی جیب ایڈیسن کے پاس پہنچا، لیکن اس کا ذہن خیالات کی دولت سے بھرا ہوا تھا۔ ایڈیسن نے خود بعد میں کہا تھا کہ بارنس کی آنکھوں میں کامیابی کا ایسا پکا ارادہ تھا کہ کوئی اسے نہ کہیں نہیں سکتا تھا۔ اور دیکھیں، یہ سب صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، کتاب باقاعدہ ایک عملی 6 قدموں والا فارمولا بتاتی ہے جس سے اپنی خواہش کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ پہلا، بالکل ٹھیک طے کریں کہ آپ کو کتنی رقم چاہیے۔ دوسرا، یہ طے کریں کہ اس کے بدلے میں آپ کیا دینے کو تیار ہیں۔ تیسرا، ایک آخری تاریخ مقرر کریں۔ چوتھا، ایک پکا منصوبہ بنائیں۔ پانچواں، یہ سب کچھ ایک کاغذ پر لکھ لیں۔ اور چھٹا اور سب سے اہم قدم، اس لکھے ہوئے کو دن میں 2 بار پڑھیں جب تک یہ آپ کے ذہن میں پوری طرح بیٹھ نہ جائے۔ اچھا، آپ کے پاس شدید خواہش بھی ہے اور منصوبہ بھی، لیکن یہ بھی کافی نہیں۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا قدم، اٹل یقین، مطلب ایک ایسا پکا نہ ٹوٹنے والا یقین کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، بھلے ہی ابھی دور دور تک کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ یقین پیدا کیسے ہو؟ اس کا جواب ہے آٹو سجیشن، یعنی خود کو بار بار یقین دلانا۔ یہ آپ کے لاشعوری ذہن یعنی سب کانشیس مائنڈ کو مسلسل ایک ہی پیغام دینے کا طریقہ ہے، بار بار، جب تک کہ وہ اس بات کو سچ نہ مان لے۔ کتاب میں اسے ذہن کی کیمیکل لیبارٹری کہا گیا ہے، جہاں آپ کے خیالات کو حقیقت کی شکل دی جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، آپ کا لاشعوری ذہن اچھے اور برے میں کوئی فرق نہیں کرتا، بالکل ایک زرخیز زمین کی طرح ہے۔ آپ اس میں جو بھی بیج ڈالیں گے وہ اگے گا۔ اگر آپ اس میں ڈر اور شک کے بیج بوئیں گے تو ناکامی کی فصل کٹے گی، اور اگر آپ اسے ہمت اور یقین کے خیالات سے بھر دیں گے تو کامیابی کے پھل لگیں گے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اس فارمولے کے تیسرے اور شاید سب سے اہم حصے پر، اور وہ ہے ثابت قدمی، یعنی کبھی بھی ہار نہ ماننا۔ یقین کریں، یہی وہ ایک چیز ہے جو کامیاب لوگوں کو ناکام ہونے والوں کی بھیڑ سے الگ کرتی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، کامیابی کی راہ میں عارضی شکست یعنی ٹیمپرری ڈیفیٹ ضرور آتی ہے۔ یہ اصل ناکامی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اس سفر کا حصہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں کمال کی کہانی بتائی گئی ہے۔ یہ کہانی ہے سونے سے 3 فٹ دور کی۔ ایک شخص آریو ڈاربی کے چاچا سونے کی کان کھود رہے تھے۔ کافی محنت کے بعد بھی جب سونا نہیں ملا تو وہ تھک ہار گئے۔ انہوں نے ہمت ہار دی اور اپنی ساری مشینری ایک کباڑیے کو بیچ دی۔ اس کباڑیے نے کیا کیا؟ اس نے صرف ایک انجینئر سے مشورہ کیا۔ انجینئر نے آ کر بتایا کہ سونے کا ذخیرہ تو صرف 3 فٹ آگے ہے، اور بس وہ کباڑیا کروڑ پتی بن گیا۔
तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सबक ये है कि जब भी हार मानने का सोचें तो याद रखें कि आप शायद कामयाबी से सिर्फ 3 फुट दूर हों। किताब का एक बहुत ही ताकतवर जुमला है, हर नाकामी अपने साथ एक बराबर या उससे भी बड़े फायदे का बीज लेकर आती है। शिकस्त उस वक्त तक फाइनल नहीं होती जब तक आप इसे खुद तस्लीम ना कर लें। तो जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, यानी शदीद ख्वाहिश, अटल यकीन और कभी हार ना मानने वाली साबित कदमी, तो ये मिलकर एक ऐसा मास्टर फॉर्मूला बनाती हैं जो आपको अपने जहन की असल ताकत का एहसास दिलाता है। और यही वो ताकत है जो आपको अपनी तकदीर का मालिक बनाती है। किताब का निचोड़ यह है कि आप अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं, अपनी जिंदगी के जहाज के कप्तान हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास अपने ख्यालात को कंट्रोल करने की ताकत है। इसका मतलब है कि आप हालात के रहमो करम पर नहीं हैं, बल्कि अपने जहन को इस्तेमाल करके आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। और अगर इस पूरे फलसफे को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, जीतता वही है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। बात इतनी सी है, आपकी कामयाबी की हद वहां तक है जहां तक आपके यकीन की हद है।